میرے نانا جنہوں نے مجھے پالا وہ اس ملک کے چیف آف دا آرمی سٹاف تھے، ابھی تک ان کے لیے اس ملک میں بہت زیادہ عزت ہے. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی السلام علیکم، میں ہماری علی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل. چلتے چلتے ہم جب آرمی جناح ہاؤس کے باہر پہنچ کے ایک پورا کئی لوگ آگے گیٹ تک چلے گئے. میں کبھی بھی جو ادھر کا راؤنڈ اباؤٹ ہے اس سے میں نے آگے پاؤں نہیں رکھا. میں کبھی بھی میں نے جناح ہاؤس کا بیریکیڈ کراس نہیں کیا، بلکہ میرے ساتھ جو اور خواتین وغیرہ تھی انہوں نے جب دیکھا کہ ایک کراؤڈ جو ہے وہ گیٹ کی طرف موو کر رہا ہے وہ بھی وہاں موو کرنا شروع ہوئی، اور میں نے انہیں کہا آپ پلیز یہ نہ کریں، کیونکہ اگر آپ اندر گئیں تو آپ you are going to be doing something illegal اور آپ کو you are going to get into a lot of trouble because ادھر CCTV بھی ہے اور آپ کی تصویر آئے گی اور آپ کی فوٹیج آئے گی. بہت سے لوگوں کو جو میرے جاننے والے ہیں ان کو میں نے روکا بھی، بیکاز لوگ یہ چیزیں سوچتے نہیں ہیں اور ان کو احساس نہیں ہوتا کہ کئی چیزوں کے کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. ایموشنز ور رننگ ہائی، ہر کوئی اپنے اس طرح سے سوچ نہیں رہا تھا. نو بڈی واز تھنکنگ آن دیئر فیٹ. اینی وے آئی اسٹوڈ دیر. میں the whole time I was documenting everything اور میں ٹویٹر پہ ویڈیوز لگا رہی تھی. As you know there is a complete media blackout، کسی کو کوئی بات پتہ نہیں لگتی. So I felt like as a citizen of Pakistan it is my obligation to disseminate to Pakistanis all whoever follows me or whoever was not there کہ ادھر کیا ہو رہا ہے. میں نے صرف objectively تصویریں لگائی ہیں، ویڈیوز لگائی ہیں. میں نے بالکل میں نے یہ بھی کہا لوگوں کو کہ آپ لوگ ادھر آئیں، ہمارے ساتھ پیسفلی پروٹیسٹ کریں. میں نے کوئی الارمنگ ٹویٹس نہیں کیے، میں نے کسی کو یہ نہیں کہا. میرا کوئی ایسا ٹویٹر ٹویٹ نہیں ہے جس میں میں نے کہا ہو کہ جی آپ جا کے آرمی ہاؤس کو اسٹارم کر دیں، جناح ہاؤس کو اسٹارم کر دیں، یا آپ کسی چیز کو آگ لگائیں، یا آپ کسی چیز کو توڑیں. ان کے پاس میری ایسی کوئی ایویڈنس نہیں ہے. میں نے ان کا جو دیکھا ہے ٹی وی کے اوپر، انہوں نے میرے اوپر چارج لگایا کہ میں یہ ایگزیکیوٹ کری تھی، میں اس کی ماسٹر مائنڈ تھی. نمبر 2 کہ میں نے لوگوں کو انسائٹ کیا. میں نے کسی کو انسائٹ نہیں کیا. میں نے بالکل لوگوں کو ایک فوٹیج دکھائی ہے کہ ادھر ہو کیا رہا ہے. وہ میرا حق بنتا ہے. ہمیں وی ہیو فریڈم آف ایکسپریشن. ہمارا میڈیا کا کام ہے کہ وہ دکھائیں کہ پاکستان میں ہر جگہ کیا ہو رہا ہے. میں نے اپنے ٹویٹر پہ افسوس کا اظہار کیا کہ یہ مجھے بہت برا لگ رہا ہے کہ پاکستانی عوام کو پاک افواج پہ اتنا غصہ چڑھا ہوا ہے. میں پاکستان آرمی کا ایک حصہ ہوں اور مجھے بالکل اس بات کا بہت دکھ ہو رہا تھا کہ ہم ایک ایسی جگہ پہ پہنچے ہوئے تھے جہاں عوام کو پاک فوج پہ، اس حکومت کی وجہ سے، اس پنجاب کی حکومت اور ہماری فیڈرل حکومت کی حرکتوں کی وجہ سے عوام کو فوج پہ اتنا غصہ ہے. میں نے یہ ٹویٹ بھی کیا، میں نے یہ لکھا بھی. اس کے بعد لوگ، مجھے نہیں پتا کہ کون سے وہ لوگ تھے جنہوں نے اسٹارم کر دیا جناح ہاؤس کو، وہ اس کے اندر چلے گئے. میں تھوڑی دیر بعد، میرا گھر قریب ہی ہے، تھوڑا سا ریسٹ کرنے کے لیے گھر واپس آ گئی. شام کو میں نے سوچا تھا میں واپس جاؤں گی. ادھر یاسمین راشد وغیرہ تھے، انہوں نے کہا کہ پروٹیسٹ ادھر جاری رہے گا جب تک کہ عمران خان کی ریلیز نہیں ہوتی، جیسے کہ دنیا میں کافی جگہوں پہ ہوتا ہے. لنڈن میں پروٹیسٹ چلتی ہیں، کئی بار دنوں کے لیے چلتی ہیں. دنوں کے لیے عوام ایک جگہ جمع ہو جاتی ہے اور وہاں سے ہلتے نہیں ہیں. آئی تھاٹ کہ اسی طرح ادھر لوگ بیٹھے رہیں گے. میں نے شام کو واپس آنے کی کوشش کی، تب تک سارا ایریا کلیئر ہو چکا تھا. میں اس جگہ کے علاوہ کہیں بھی نہیں گئی. میں نے کسی کو فون کال نہیں کی. ان کے پاس میرے کوئی فون لاگز نہیں ہے کیونکہ میں نے کسی کو فون ہی نہیں کیا. میری فیملی تک کو نہیں پتا تھا میں ادھر ہوں، کیونکہ میں نے یہ ایک ایگزیکٹو امپلسو ڈیسیجن لی تھی آفٹر لیونگ مائی ڈاکٹر کہ میں لبرٹی چوک جا رہی ہوں. میں نے کسی کو بھی نہیں بتایا تھا. جب میں ادھر پہنچ گئی تھی اور جب وہ ٹویٹر پہ دیکھنا شروع ہوئی تو میری والدہ مجھے فون کر رہی تھی، میری بہن مجھے فون کر رہی تھی، میرے ہسبینڈ نے مجھے فون کیا. ان کو بھی میں نے یہ بتایا مجھے نہیں پتا میں کدھر ہوں، میں ایک پروسیشن کا حصہ ہوں اور ہم اس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. اور that was it. میری کسی دوستوں سے نہیں بات ہوئی، میں نے کسی لوگوں کو نہیں ادھر بلایا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. جو یہ کہہ رہے ہیں ان کے پاس ایویڈنس ہے کہ میں لوگوں کو فون کر کے بلا رہی تھی، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. جو بھی تھا وہ سارا کچھ میرے ٹویٹر پہ تھا. اس کے علاوہ ہاں، انہوں نے پھر کہا کہ یہ دیکھیں یہ اندلیب عباس کے ساتھ ہیں، یہ گاڑی چلا رہی ہوں، گاڑی سے باہر نکلی ہوئی. یہ ایک بہت ہی گرمی تھی، ہم لوگ لبرٹی چوک سے چل رہے تھے، ہم لوگ بہت تھکے ہوئے تھے. یہ میری گاڑی نہیں تھی، مجھے تو یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ کس کی گاڑی تھی. ہم چلتے چلتے جب ایک پوائنٹ پہ پہنچے تو یہ ہمارے ساتھ ایک گاڑی آئی، کیا پتہ یہ کسی پی ٹی آئی آفیشیل کی گاڑی ہو، مجھے نہیں پتا. انہوں نے کہا آپ لوگ تھوڑی دیر گاڑی میں بیٹھ جائیں، آپ تھک گئے. ہمیں بہت پسینہ بھی آیا ہوا تھا. آلموسٹ اٹ واز اے ہیٹ اسٹروک سارٹ آف اے سچویشن. اندلیب سیٹ کہ گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں. وہ گاڑی کے چھت سے باہر نکل گئی اور میں پیسنجر سیٹ پہ بیٹھ گئی.
اس کا قطعی یہ معنی نہیں ہے کہ وہ گاڑی میری تھی یا میں گاڑی چلا رہی تھی یا میں اس پروٹیسٹ کی آرگنائزر تھی. دس از دا لانگ اینڈ شارٹ آف اٹ. آئی ایم ناؤ گوئنگ ٹو ہینڈ مائی سیلف اوور to the police, to the authorities actually. I hope that I have clarified my stance to the Pakistani people. I hope that I hope the Pakistan Army, if I have caused any, any disrespect to the institution, in their opinion, I will still apologize for it. Because I'm a part of the Pakistan Army, I have a lot of love for the institution, and at no point have I ever thought that Pakistan can be without its army. I do believe in democracy now, and I do believe that ہر انسٹیٹیوشن کی ایک اہمیت ہے، اور ہر انسٹیٹیوشن اگر اپنی ایمبٹ آف دیئر جو کانسٹیٹیوشنلی ڈیفائنڈ رول ہے اگر اس میں کام کرے تو پاکستان کین بی این امیزنگ کنٹری. I will keep praying and hoping for that, but I will never wish ill for the Pakistan Army or its high command or its Jawans. They're a part of me. I am more military than civilian. So اگر میں نے کسی ایموشن کے اندر آ کے کوئی بات کر بھی دی ہے, I would like to say I categorically condemn the توڑ پھوڑ that happened at Corps Commander House that day. I categorically condemn جو ادھر انہوں نے لوگوں نے barged into the Corps Commander House, چیزیں وہاں سے اٹھائی گئی, چیزیں جلائی گئیں. یہ اس کو میں کبھی بھی انڈورس نہیں کرتی, اور میں اس کے پیچھے کبھی ہو ہی نہیں سکتی. اگر میں نے کوئی ٹویٹ بھی کیے ہیں آرمی ہائی کمانڈ کے بارے میں غصہ میں آ کے یا in a wave of emotion, I deleted them, but I would still say I apologize. It's not my place to tell them how to do what they have to do, and انہوں نے جس طرح سے کرنا ہے I only wish and pray that اب ہمارے سارے لیڈرز, چاہے وہ آرمی کے لیڈرز ہیں, چاہے وہ پولیٹیکل پارٹی جو ہیں, یہ PMLN اور PPP, ان کو تو میں مانتی نہیں ہوں, بٹ جو باقی ہمارے نیشنل لیڈرز ہیں جن کے پیچھے کنسنسس ہے, جن کے پیچھے لوگ ہیں, جن کو لوگ بلیو کرتے ہیں, جن کے اندر لوگوں کا فیتھ ہے, اور وہ ڈیفینیٹلی وہ فیتھ آرمی میں بھی ہے اور وہ فیتھ PTI عمران خان میں بھی ہے. I hope we move towards a dialogue. I hope we move towards healing, and as a nation we can come together. And please میری طرح کی خواتین کو آپ لوگ جیلوں میں نہ ڈالیں, آپ ہمارے ساتھ برا سلوک نہ کریں. ہم ٹیررسٹ نہیں ہیں, ہم پاکستانی شہری ہیں, ہمیں ہمارا ملک, ہم نے اس ملک کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں, بہت کام کیا. پوری عمر میرا ایک ہی وش اور ڈیزائر تھا to make my country proud, and I did everything in my power to do that. Don't treat me like a terrorist. مجھے ایک کسی کیمپین کا فیس بنانے کے لیے یا باقی لوگوں کے اندر فیئر انسٹل کرنے کے لیے, میکنگ این ایگزامپل آؤٹ آف می, میرے اوپر جھوٹے الزام نہ لگائیں. میرے پوری فیملی نے اس ملک کے لیے بہت زیادہ خدمات انجام کی ہوئی ہیں. میرے والد صاحب اس ملک کے فائنانس منسٹر رہ چکے ہیں. میرے نانا جنہوں نے مجھے پالا وہ اس ملک کے چیف آف دا آرمی اسٹاف تھے. ابھی تک ان کے لیے اس ملک میں بہت زیادہ عزت ہے اور لوگ ان سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں.